قد افلحا، شک نہیں کرنا اس کی کنڈ نہیں لگتی، اس کی کنڈ، اب سارے بولو اس کی کنڈ، اللہ جی کہاں نہیں لگتی؟ فرمایا مطلقاً حکم دیا ہے، سمجھ جاؤ نا، یہاں بھی نہیں لگتی، آگے بھی نہیں لگتی۔ قد افلحا، اسے خیر ہی خیر ہے، اسے یہاں بھی خیر ہے، آگے بھی خیر ہے۔ نہیں یارا مجھے نہیں مزہ آ رہا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، قد افلحا، اللہ جی فرمایا کامیابی مل گئی اسے یہاں بھی اور آگے بھی، یعنی اس کی زندگی بھی سونی ہے، اس کا جنازہ بھی سونا ہے، اس کی قبر بھی سونی ہے، اس کا حشر بھی سونا ہے۔ اللہ جی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا جس کے پاس ایک دولت ہے۔ مالک وہ کون سی دولت ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، شک نہیں کرنا مومن کی کنڈ نہیں لگتی، شک نہیں کرنا ایمان والے کی کنڈ، بولو سارے، ایمان والے کی کنڈ، مومن کی کنڈ، مومن کو خیر ہی خیر ہے، مومن کو۔ اچھا ابھی میں جب آیا ہوں نا تو میرے آتے ہی ایک تلاوت ہو رہی تھی اور میں نے اس تلاوت کو سنا، وہ سورت بنی اسرائیل سے ایک آیت پڑھ رہے تھے اور مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے جو ابھی میں نے سنی ہے، آپ توجہ کرو تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ مجھے سورہ بنی اسرائیل سے وہ آیت یاد آ رہی ہے جو کہ 80+ آیت تھی جو میرے آنے پر تلاوت ہو رہی تھی۔ اللہ جی اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ٹھنڈا بولے ہو یار افسوس ہے مجھے، میں پھر پڑھتا ہوں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ جی فرماتے ہیں بھئی قرآن کو ہم نے شفا بنایا ہے اور رحمت بنایا ہے۔ مالک کس کے لیے؟ فرمایا جس کے پاس وہ دولت ہے، وہ دولت۔ مالک وہ کون سی دولت ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن بھی شفا ہے اس کے لیے جس کے پاس ایمان موجود ہے۔ جیتے رہیں گے پورا ہے۔ اور مجھے آخری آیت یاد آ رہی ہے، 111 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ جی نے فرمایا لام مانا ہے شک نہیں کرنا، فرمایا قد مانا ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا، فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے جو قصے ہیں، ان کے جو واقعات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ہم نے عقل والوں کے لیے اس میں سبق رکھا ہے۔ ما کان حدیث یفترا، دیکھو ان کی باتوں کو من گھڑت قصہ کبھی نہیں کہنا، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، یہ ان کی باتیں ہی تو ہیں جو ہماری پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں، وتفصیل کل شیء، اور ہم نے ان کو بڑا ایچی پیچی بیان کیا ہے، وہدن، شک نہیں کرنا ان کی باتوں میں ہدایت ہے، شک نہیں کرنا ان کی باتوں میں ہدایت ہے، شک نہیں کرنا ان کی باتوں میں ہدایت، وَرَحْمَةً، شک نہیں کرنا جب ان کی بات چھڑے گی تو ہم رحمت نازل کریں گے، ان کی باتوں میں سبق ہے، عبرت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اللہ جی سب کے لیے ہے؟ فرمایا نا، خریدار تو سامنے آئے، رحمت کا خریدار تو سامنے آئے، ہدایت کا خریدار تو سامنے آئے، وہ دولت تو لاؤ جس سے تمہیں ہدایت اور رحمت میسر آ سکتی ہے۔ اللہ جی وہ دولت کون سی ہے؟ فرمایا لِقَوْمٍ
یؤمنون، جس کے پاس ایمان ہوگا رحمت بھی اسے ملے گی، جس کے پاس ایمان ہوگا ہدایت بھی اسے ملے گی، جس کے پاس ایمان ہوگا سبق بھی اسے ملے گا۔ دیکھیں میں اس سے پچھلی سورہ ہود سے 120 نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں، یہ 11 نمبر سورہ ہے اور 20 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ ہے میں پڑھنی شروع کر دوں؟ یہ توجہ ہے تو پھر آپ سو جاؤ سارے یار، کمال توجہ ہے آپ کی، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، محمد جی ہم نے آپ کی طرف یہ جو آدم کی خبر بھیجی ہے، ہم نے آپ کی طرف یہ جو موسیٰ کی خبر بھیجی ہے، ہم نے آپ کی طرف یہ جو ابراہیم کی خبر بھیجی ہے، یہ اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلی، وہ جو ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیا ہے، یوسف کا ذکر کیا ہے، یعقوب کے رونے کا ذکر کیا ہے، زکریا کے چرنے کا ذکر، یہ سارا جو ذکر ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے؟ مالک وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، سننے والوں کا کمزور دل طاقتور ہو جائے گا، سننے والوں کا کمزور دل طاقتور ہو جائے گا، سننے والوں کا کمزور دل طاقتور ہو جائے گا۔ افسوس ہے مجھے اتنا ٹھنڈا بولتے ہو آپ لوگ یار، بات پتن کی دھرتی ہو، حویلی لکھا کا علاقہ ہو اور اتنا ٹھنڈا بات کر رہے ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، سننے والوں کا کمزور دل، آدم کی سن کر کمزور دل طاقت پکڑے گا، نوح کی سن کر کمزور دل طاقت پکڑے گا، ابراہیم کی سن کر کمزور دل طاقت پکڑے گا۔ اچھا مالک پھر فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، محمد جی یہ بندے انبیاء کی باتیں سنیں گے نا تو حق تک پہنچیں گے، یہ انبیاء کا ذکر سنیں گے تو حق تک پہنچیں گے۔ انبیاء کا ذکر بندوں کو حق تک پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میں آگے پڑھتا ہوں۔ فرمایا وَمَوْعِظَةٌ، مصطفیٰ جی یہی وہ ذکر ہے جو بندوں کو نصیحت دیتا ہے، یہی وہ ذکر ہے جو بندوں کو نصیحت دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آگی تو فرمایا وَذِكْرَا، بھولا ہوا صراط مستقیم یاد آ جائے گا، بھولا ہوا صراط مستقیم یاد آ جائے گا۔ اللہ جی سب کو یاد آئے گا؟ فرمایا نہیں، بندے سامنے تو آئیں، خریدار تو آؤ، اس سودے کے خریدار تو سامنے آؤ۔ مالک کے سودے کے خریدار کون سے ہیں؟ اچھا مجھے نہیں پتا آپ کو آج کیا پرابلم ہے، مجھے آپ میں پڑھ کے ذرا بھی سکون نہیں مل رہا۔ آپ سوئے ہوئے ہیں؟ نہیں آپ کو سننا نہیں آتا؟ آپ اسی طرح سبحان اللہ کہتے ہیں کہ آج کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ نہیں مل رہا ہے یار، ایک آواز سے سبحان اللہ کہو ذرا۔ بس یہاں تک آؤ، میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ، نصیحت ملے گی، صراط مستقیم یاد آئے گا، دل کو مضبوطی ملے گی نبیوں کا ذکر سن کر، نبیوں کا ذکر سن کر دل مضبوط ہوگا، نبیوں کا ذکر سن کر دل مضبوط ہوگا، نبیوں کا ذکر سن کر زندگی کا سلیقہ ملے گا، نبیوں کا ذکر سن کر رحمت ملے گی، ہدایت ملے گی، صراط مستقیم یاد آئے گا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھو ادھر دیکھو مولانا، ادھر توجہ سے دیکھو یارا، آپ بھی ادھر توجہ سے دیکھو، میں بات میں کر لوں گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، نبیوں کا ذکر سن کر صراط مستقیم، نبیوں کا ذکر سن کر بندہ حق تک پہنچے گا، نبیوں کا ذکر سن کر۔ یہ سودا اگر نبیوں کے ذکر سے ملتا ہے تو یہ نبی مقتدی بن کر جس کے پیچھے کھڑے ہو اس محمد کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ جیو جی سے سمجھ آئیے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ لیکن مالک یہ ملے گا کسے؟ اللہ جی نے ارشاد فرمایا موعظۃ و ذکریٰ للمؤمنین، یہ سودا اسے ملے گا جس کے پاس ایمان موجود ہے۔ یہ سودا کس؟ مولانا دیکھو ادھر دیکھو، اس کو دیکھو، توجہ سے دیکھو مولانا، آپ کا بنتا ہے اسے دیکھنا، ہاتھ دھو گئی ہے تمہارے بیٹھنے کی یار۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ سودا کسے ملے گا؟ جس کے پاس ایمان موجود ہے۔ دیکھیں مجھے سورہ
مائدہ سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، 5 نمبر سورہ ہے، اور میں 5 نمبر سورہ سے 5ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ توجہ کرو تو میں پڑھ دوں. سبحان اللہ. نہیں، مجھے نہیں آ رہا آج آپ کی سمجھ آ رہی. جسے قرآن سے جتنا پیار ہے وہ سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. جیتے رہو، اللہ تمہاری عمریں دراز کرے. مجھے یہ سامنے آیت آ گئی ہے. اللہ جی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا انکار کر دے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا انکار کر دے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا انکار کر دے. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے جتنے عمل ہوں گے سارے جلا دیے جائیں گے. اس کے روزے جلا دیے جائیں گے، اس کے حج جلا دیے جائیں گے، اس کی زکاتیں جلا دی جائیں گی، اس کی عبادات جل جائیں گی. سورہ فرقان پڑھتا ہوں، 25 نمبر سورہ ہے، 70 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرمایا اگر ایمان کا منکر ہو گیا تو میں نمازیں جلاؤں گا، لیکن اگر ایمان لے آیا تو میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں. اگر ایمان لے آیا تو میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. جسے سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے قرآن پڑھوں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہاں میں اس کی نہیں، لفظ ہے ایمان. آخری بندے عالم سے لے کر آخری بندے تک سارے کہو ایمان. اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے. میں پھر سننا چاہتا ہوں، پورا مدرسہ سارا بولو ایمان. جیتے رہیں، اللہ آپ کی عمریں دراز کرے. سوال یہ ہے کہ یہ لفظ ایمان جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ ایمان جو ہے الف میم اور نون سے نکلا. الف میم اور نون سے. اسے جب معرب کریں گے آمانا، امن. علماء لغت میں منجد سے لے کر علامہ راغب اصفہانی تک، آخری سانس تک میری ذمہ داری ہے. میں ساری زندگی منبر چھوڑ دوں گا اگر بات کوئی غلط کرے تو. آپ سبحان اللہ گھر جا کے کہتے ہیں الانسان فی الامن. مضطرب انسان کو جو طاقت امن نصیب کرتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں. ٹھنڈا بولے ہو دکھ لگا اس بات نہیں. کہتے ہیں الایمان، یہ جو ایمان ہے اس کا معنی یقین ہے. یقین. ایمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم جس کے منہ سے یقین نکلا اس کے 40 گناہ معاف. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک دفعہ یقین کہا اس کے 40 درجے بلند. جس نے ایک دفعہ یقین کہا اس کو 40 نیکیاں مل گئیں. تم چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو یار؟ سارے بولو ایمان کا معنی کیا ہے؟ یقین. نہیں آواز ہے. ایمان کا معنی کیا ہے؟ سارے طالب علم بولو ایمان کا معنی کیا ہے؟ یہ یقین کیا ہے؟ اللہ جی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر. عبادت کر، عبادت کر، عبادت کر. اس طرح کر کے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. صبح بھی کر، شام بھی کر، ہر وقت کر. حتی یاتیک الیقین، موت کی ہجکی پر جو تجھے منزل ملے گی اسے یقین کہتے ہیں. نوجوانوں اب سمجھ آئی کہ ساری زندگی عبادت کرنے کے بعد، موت تک عبادت کرنے کے بعد جو مقام ملتا ہے، ایمان پہلے قدم پر بندے کو اس منزل تک پہنچاتا ہے. جسے سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں غوث کتب سب ارے ارے رے عاشق جان اگیرے ہوں، جس منزل تے عشق پچاوے غوث نہ پاندے پھیرے ہوں. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. قبلہ حضور میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں. میرے شیخ
ایمان راغب اصفہانی کہتے طمانینۃ النفس، ایمان کا معنی ہے نفس کو مطمئن کرنا۔ اب آپ ہی کا یہ سبق ہے کہ قرآن میں نفس لوامہ ہوتا ہے، امارہ ہوتا ہے، لوامہ ہوتا ہے، ملہمہ ہوتا ہے، پھر مطمئنہ، درمیان میں ایک سلیمہ تفسیر میں آتا ہے، پھر مطمئنہ ہوتا ہے۔ یعنی امارہ سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ۔ سبحان اللہ گھر جا کے کہو گے۔ اب سنو نوجوانوں، جو انسان کو نفس امارہ سے پلک جھپکنے سے پہلے نفس مطمئنہ تک لے جائے اسے ایمان کہتے ہیں۔ جو بندے کو پلک جھپکنے سے پہلے، نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں پھر عرض کرتا ہوں، ایمان کا معنی ہے زوال الخوف، ایمان کا معنی ہے زوال الخوف، جہاں جا کے خوف ختم ہو جائے۔ جب بندہ اس منزل پر بیٹھ جائے کہ باہر سو جلوائے دلدار دیدم، جب بندہ اس منزل پر آ جائے باہر سو جلوائے دلدار دیدم، جب خوف ختم ہو جائے اور منزل یہ آ جائے، چونکہ جلتی ہے تو جل جائے نا، مکان لٹتا ہے تو لٹ جائے نا، بچے مرتے ہیں تو مر جائے نا، باہر سو جلوائے دلدار دیدم، میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے یار کا جلوہ نظر باہر سو جلوائے دلدار دیدم، باہر چیزیں جمال یار دیدم۔ جب بندہ اس منزل پر آ جائے تو وہ زوال الخوف پہ آ جاتا ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا تو وہ باپا یاد کرو جو ویل چیئر پر بیٹھا رہتا تھا، لیکن منزل زوال الخوف کی تھی، منزل زوال الخوف کی تھی۔ اب میں پڑھتا ہوں قرآن کو کہ یہ زوال الخوف کہاں جا کے ہوتا ہے، آپ کہو تو میں پڑھوں؟ جیتے رہو، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، آپ کہو تو میں پڑھوں قرآن حکیم؟ نہیں پڑھوں گا یار، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ اللہ جی فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ زوال الخوف کی منزل ہی یہ ہے، جب بندہ ولی ہو جائے تو سمجھنا اس نے ایمان کے بوٹے کو طاقتور کر لیا، اس نے ایمان کے بوٹے کو طاقتور کر لیا ہے۔ منزل ولایت پر جب آ جائے تو اسے دیکھیں، آپ کو اگر یہاں تک سمجھ آ گئی ہے، یعنی بندے کو گناہگار کو جو ولی کر سکتی ہے اس طاقت کو ایمان کہتے ہیں۔ قرآن سے جو شفا دیتی ہے اس طاقت کو ایمان کہتے ہیں۔ قرآن سے جو رحمت دیتی ہے اس طاقت کو ایمان کہتے ہیں۔ جنازے کو جو سونا کرتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ زندگی کو جو خوبصورت کرتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ حق تک جو لے جاتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ بندے کو اللہ سے جو ملاتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو اب نہیں، مجھے ایمان کا ایک معنی اور یاد آ گیا ہے۔ لفظ ایمان کا معنی کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں ایمان کا معنی ہے الامانت، امانت کس کی؟ اللہ کی، اللہ کی امانت، اللہ کی امانت۔ ساری زندگی بھی سبحان اللہ کہو تو آپ کے پاس مل نہیں ان جملوں کا، اللہ کی امانت۔ بندہ بندے کو امانت نہیں دیتا جب تک پورا پتہ نہ کر لے میں سلام کروں تمہیں جنہیں اللہ نے اپنی امانت دی ہے، میں سلام کروں تمہیں جنہیں اللہ نے اپنی امانت دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو طاقت ہے، یہ جو دولت ہے، اچھا آپ یقین کریں میں بڑا تنگ پڑتا ہوں، کوئی کان میں بات کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، وہ ویسے کر رہا ہے، چونکہ شاید مجھے قرآن پڑھنا ہوتا ہے، مجھے پوری توجہ چاہیے ہر شخص کی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں انتظامیہ تو اپنا کام کر رہی ہے، باقی تو میری طرف دیکھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو طاقت ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو کیپیسٹی ہے، یہ جو دولت ہے، اس کا گودام کون سا ہے؟ یہ کون سے اکاؤنٹ میں رکھی جائے گی؟ میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، میں 14 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، میں 15 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا
محمد جی گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہیں، چک سے کچھ لوگ آئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ مومن کو لم تؤمن، آپ انہیں میرا پیغام دیں اور ان سے کہیں تم مومن نہیں ہو۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں تک نہیں آیا۔ پتہ چلا ایمان آتا ہے دل میں۔ سارے بولو ایمان کہاں آتا ہے؟ آواز نہیں آئی بھائی، ایمان کہاں آتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں مزہ آیا۔ میں سورہ حجرات پڑھتا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، میں 8ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ جی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کا پیار دیکھا تو ان کے دلوں کو ایمان کی زینت بنا ڈالا، ان کے دلوں کو ایمان کی زینت بنا ڈالا۔ پتہ چلا ایمان آتا ہے۔ افسوس ہے چپ بیٹھے یار بندے، سارے 22 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے ان کے دلوں پر ایمان لکھتا ہے۔ اب بتاؤ ایمان آتا ہے؟ نہیں مزہ آیا، ایمان آتا ہے؟ سارے بندے بولو ایمان آتا ہے دل میں، ایمان آتا ہے؟ نہیں مزہ آیا، ایمان آتا ہے؟ مولانا چپ بیٹھے ہو یار آگے بیٹھ کر، ایمان آتا ہے؟ آواز دو سارے، ایمان آتا ہے؟ ابھی آپ نے سنا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم نے اسلام قبول کیا، ایمان تمہارے دل میں نہیں آیا۔ بھئی میرا سوال ہے یہ اسلام کہاں آیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایمان کہاں آتا ہے؟ دل میں۔ آواز ہی نہیں آئی، دل میں۔ نہیں آواز آئی بھائی، اتنا بڑا مجمع ہے، سارے بولو ایمان کہاں آتا ہے؟ شاباش، اللہ عمر دراز کرے جس کی زبانی لی ہے قرآن کی تائید میں۔ پھر بولو برآمدے والے ایمان کہاں آتا ہے؟ یہ اسلام کہاں آتا ہے؟ نہیں بیٹا، اسلام دل میں نہیں آئے گا، وہاں ایمان آئے گا۔ اسلام کہاں آئے گا؟ جی بیٹا شاباش، مولانا اللہ عمر دراز کرے، آیت پڑھنی پڑے گی، آیت پڑھنی پڑے گی۔ افمن شر، آپ تو نہ پڑھے، آپ کو تھوڑی پڑھنی پڑے گی، وہ تو طالب علم ہے، میں آپ سے تھوڑی سوال کر رہا ہوں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ بس کافی ہے۔ اللہ فرمایا جب کسی کا سینہ کھولتا ہوں، سینے میں اسلام آتا ہے، دل میں ایمان آتا ہے۔ نعرہ بھی لگ جاتا ہے، نعرہ لگ جاتا ہے، دوبارہ لگائیں میں دیکھوں لگ جاتا ہے۔ میں بیٹا بند کرو اس کو، میں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اصل میں شاید خود تھکا ہوا ہوں نا، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کوئی نماز جنازہ کی دعا پڑھے گا، ہاتھ کھڑا کرو جسے آتی ہے، آپ بس کافی، آپ کھڑے ہو جائیں جی۔ اللہم اغفر لی حینا و اے اللہ، اللہم اے اللہ، آگے جی حینا، نہیں آگے نہیں، اغفر، بخش دے، لے حینا، ہمارے زندوں کو بخش دے، اللہ، آگے جی ہمارے مردوں کو بخش دے، آگے جی ہمارے جو جنازے میں آ گئے ہیں انہیں بخش دے، آگے وہ جو نہیں آئے انہیں بخش دے، وہ جو اس میں بڑے خوش ہوئے ہیں، وہ جو نہیں آئے انہیں بھی بخش دے، وہ جو بازار ہیں انہیں بخش دے، وہ جو دکانوں پہ ہیں جنازے میں نہیں آئے انہیں بخش دے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار،
گھر بیٹھ کے بخشش مل رہی ہے، اب بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. اچھا جی آگے جی. وصغیرنا، وہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں انہیں بخش دے. آگے جی. ہمارے بزرگوں کو بخش دے. ٹھنڈا بولے اونچی سبحان اللہ کو. آگے جی. وذکرنا، ہمارے مردوں کو بخش دے. ہماری بیٹیوں کو بخش دے. ہماری عورتوں کو بخش. جو بیٹھے ہو. اچھا جی آگے جی. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. ہم جیئیں تو اسلام پر جیئیں. ہم جیئیں تو اسلام پر جیئیں. میں نہیں آگے پڑھنے والا، چپ بیٹھے ہو سارے. میں کیسے آگے پڑھوں گا، تم چپ ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں، اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ. جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ. آگے جی آگے جی. مولا جب موت آئے نا مروں نا جب تک یہاں ایمان نہ آ جائے. اللہ جی مروں نا جب تک یہاں ایمان نہ آ جائے. آپ کو سمجھ آئیے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. مولانا آپ نے بتایا، کدھر ہے وہ مولانا جنہوں نے بتایا؟ آپ نے بتایا کہ اسلام سینے میں آتا ہے، ایمان دل میں آتا ہے، اسلام سینے میں آتا ہے. اگر کوئی دل والا ہو جائے، اللہ فرمایا کامیابی ہے دل والوں کے لیے. یار جسے سمجھ آ رہی ہے اونچی سبحان اللہ کہوں گا. قرآن میں شفا ہے دل والوں کے لیے، قرآن میں ہدایت ہے دل والوں کے لیے. اللہ جی وہ دل والے کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے. اللہ جی وہ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا دل والے. یا اللہ وہ دل والے کون ہیں؟ فرمایا پلک جھپکنے سے پہلے جنہیں ولایت مل جائے. مولا وہ بندے کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے ہیں. مولا وہ ہے کون؟ فرمایا دلوں میں ایمان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایمان کیا ہے؟ خطاب شروع ہو گیا. یہاں سے تقریر شروع ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ اب زمین اس لیول پر آ گئی ہے کہ دانا رکھا جائے. نہیں رکھوں گا اگر اس طرح. نہیں مزہ آیا بھائی. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ایمان کیا ہے. دیکھیں آپ حویلی لکھا کے لوگ ہیں، آلووں کی فصل چل رہی ہے. سبحان اللہ. میں نے دیکھا ہے بڑی ٹرالیاں آلووں کی نکل رہی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر کسی زمین میں جڑی بوٹیاں اگی ہوں اور وہاں ہم جا کے آلو کی فصل اگا لیں تو ہو جائے گی؟ شاباش. اس کا مطلب ہے پہلے زمین کو صاف کرو. اللہ بولے ہیں یار. دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں سمجھا نہیں پایا. دیکھیں مجھے دیکھو سارے بندے، آلووں کی فصل وہاں نہیں ہوگی جہاں زمین صاف نہ ہو. آلووں کی فصل وہاں نہیں ہوگی جہاں زمین صاف نہ ہوگی. پتا چلا پہلے زمین صاف کرو. اس زمین کو صاف کرو. ٹھنڈا بول رہے ہو میں کیسے آگے چلوں گا؟ دیکھو میرا خیال ہے کہ آج کے اس محفل عرف میں میں بتاؤں کہ اس زمین کی زمین پر، دل کی زمین پر کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں. پھر میں دکھاؤں کہ ان پر کون کون سا سپرے پھرے گا. جب وہ سپرے پھر جائے گا ایمان کا بوٹا طاقتور ہو جائے گا، بندہ ولی ہو جائے گا. ٹھنڈا بول رہے اونچی سبحان اللہ کہو. بیٹھ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں یہ بات شور کوٹ کے ٹبے پر بیٹھ کر سلطان باہو نے کہی تھی. دل دریا نہیں الف اللہ تے چمبے دی بوٹی من مرشد نے لائی. انہاں کیا سی مرشد ہوندا جڑا ایتھے مرید دے بوٹی لا لوے. ہائے ہائے الف اللہ تے چمبے دی بوٹی من مرشد نے لائی ہو. پھر نفی اسبات دا پانی ملیا. نفی کا معنی ہوتا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. اسبات کا معنی ہوتا ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا. نفی اسبات دا پانی ملیا. کوئی نہیں کوئی نہیں. لا الہ لا الہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں الا اللہ.
الا اللہ الا اللہ، اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، اللہ ہے نا۔ نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، پھر اندر بوٹی مشک مچایا کہ بندہ خادم رضوی بنائی ہو۔ یہ جسے سمجھ آئیے میں آگے چل رہا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، آپ جیتے رہیں، یہ حق ہے قرآن کے سننے۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ کون سی بوٹی ہے بھائی یہاں پہ؟ وہ کون سی بوٹی ہے؟ اب میری طرف دیکھیں تو میں تقریر شروع کروں۔ یہاں سے خطاب شروع ہوگا نوجوانوں، سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سی بوٹی ہے بیٹا، میرے بچے میری طرف دیکھو، وہ کون سی بوٹی ہے بچوں جو نکلے گی تو پھر یہاں ایمان آئے گا؟ بہت بڑے حکیم کی کتاب کھول کر بیٹھا ہوں، حکیم کی کتاب ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ بہت بڑے حکیم کی کتاب ہے، جو اللہ کو حکیم مانتا ہے سبحان اللہ کو بیٹھا، اور اس کی ساری حکمتیں یعلمہم الکتاب والحکمہ مدینے سے ملنے والی ہیں۔ آؤ مل کر تلاش کریں، سنو، زمین کی بنجر دل کی بنجر زمین پر اگر ایمان کا بوٹا لگانا ہے تو سب سے پہلے شرک کو نکالو، شرک نکالو، شرک ہوگا ایمان نہیں آئے گا، شرک ہوگا ایمان۔ سارا مجمع بولو، یا بندہ مشرک ہے یا مومن ہے، بولو سارے، یا بندہ مشرک ہے یا مومن۔ مشرک اور مومن کٹھا نہیں ہو سکتا، یا بندہ مشرک ہے یا مومن ہے۔ اللہ جی اگر دل کی بنجر زمین پر شرک کا کوئی بوٹا اگ جائے اسے کون سے سپرے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا سورہ بقر کھولو، 2 نمبر سورہ ہے، 165 نمبر آیت کو پڑھو، میرے سامنے آ گئی ہے۔ میں معذرت کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں وعدہ دیتا ہوں آپ سے کہ اگر میں زندہ رہا، اللہ نے مجھے توفیق دی، اس آیت پر میں صرف خطاب کروں گا۔ اب میں ضمن میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے سامنے 165 نمبر آیت آ گئی ہے اور آپ جو بیٹھے ہیں میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں ایسے نہیں پڑھوں گا یار، ایسے نہیں پڑھوں گا، جس نے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو۔ مالک فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ مالک فرماتا ہے یحبونہم کحب اللہ، اللہ کی محبت بتوں سے کرتے ہو؟ نہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن ہونا ہے تو اللہ کی شدید محبت لے آؤ۔ پتہ چلا شرک ختم ہوتا ہے اللہ کی شدید محبت سے۔ سبحان اللہ۔ میں تشبیہ کروں گا، اللہ کی محبت سے شرک ختم ہوتا ہے، اللہ کی محبت سے شرک ختم ہوتا ہے۔ حسین کے پوتے یاد آ گئے، حضرت سیدہ فاطمہ کے لال امام جعفر صادق تشریف فرما ہے۔ ایک بندہ پاس کھڑا کہہ رہا ہے میں نہیں اسے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے، میں نہیں اسے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے، میں نہیں اسے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے۔ جب تیسری دفعہ کہا میں اسے نہیں مانتا جو مجھے نظر نہ آئے، آپ نے اپنے مرید کو اشارہ کیا، اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اب وہ کہتا ہے شاہ جی مجھے درد ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں نہیں مانتا تجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تو دکھا تیرا درد کہاں ہے۔ اس نے کہا شاہ جی لگی مجھے ہے تو نظر بھی تو مجھے آئے گا۔ آپ نے فرمایا پھر تو مانتا کیوں نہیں ہے، جسے لگی ہو اسے نظر آتا ہو۔ جی ہو جسے سمجھ آئی ہے بات، میں کہہ رہا ہوں
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی شدید محبت کا نام ایمان ہے۔ نہیں مزہ آیا مجھے غریب نواز یاد آ گئے، معین الدین یاد آ گئے، نہیں میں معین الدین گھر جا کے پڑھوں گا، نہیں یہاں پڑھوں گا خواجہ اجمیر کو، نہیں مجھے امام اعظم یاد آ گئے، امام اعظم یاد آ گئے۔ امام اسے کہنے لگے بی بی چرخائی کہتا ہے کہ اللہ کو بھی جانتی ہو؟ کہنے لگی مانتی ہو نا ماں، مانتی ہوں اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ کہنے لگی چرخے نے۔ حضرت امام اعظم کہنے لگے چرخے نے کیسے بتا دیا کہ اللہ ہے؟ کہنے لگی ہاں ماں، نہیں چلتا جب تک نہ چلاؤں، نہیں چلتا جب تک نہ چلاؤں، ایک چرخہ چلانے والی کی بغیر نہیں چلتا، نظام کائنات بھی تو کوئی چلا رہا۔ حضرت امام اعظم نے کہا کتنے اللہ ہیں؟ کہنے لگی ایک۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا چرخے سے۔ بی بی چرخے نے بتایا اللہ ایک ہے۔ کہا نا کیسے؟ اگر میں اکیلی چلاؤں تو ٹھیک چلتا ہے، کوئی دوسری ادھر بیٹھے میں ادھر چلاؤں وہ ادھر چلائے ٹوٹ جائے گا۔ یہ نظام کائنات جو ٹھیک چل رہا ہے چلانے والا ایک ہے۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی شدید محبت کا نام ایمان ہے۔ نہیں میں آگے چل سکتا، مجھے خواجہ اجمیر یاد آ رہے، نہیں یاد آ رہے، بھول گئے ہیں ابھی، نہیں رہنے دو، میں آپ کو سنا کے جاؤں گا، آپ کو سنا کے جاؤں گا، اکیلے بیٹھ کے سناؤں گا، یہاں نہیں سناؤں گا۔ سبحان اللہ، اگر یہاں سننا ہے تو سینے چلو لگا کے سبحان اللہ۔ غریب نواز خواجہ، مولانا بات نہیں کرے، خواجہ اجمیر نے ایک غلام خریدا اور اس کی ڈیوٹی لگا دی، دیکھو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے میری فجر نہ رہ جائے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے مجھے فجر کے وقت اٹھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب وہ ساری رات جاگتا ہے کہ میں نے معین الدین بادشاہ کو اٹھانا ہے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، 10 دن نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال گزر گئے، حویلی شریف والوں اسے اٹھانے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ اجمیر والا سوتا تو وہ اٹھاتا۔ معین الدین نے عشاء پڑھنی، عشاء پڑھ کے حجرے میں جانا، اللہ 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 سامنے والے بد نصیب کیوں گئے؟ اللہ 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 اللہ۔ مولانا آپ چپ ہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فجر ہونی تو باہر آ جانا، اس میں لوٹے میں پانی لانا، وضو کے لیے آ جانا، ہاتھوں پر معین الدین کے پانی ڈلتا ہے، اپنے غلام کو دیکھ کے فرماتے ہیں تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا نام محمد اسلم ہے، آپ مجھے لے کر آئے تھے، میں نے آپ کو اٹھانا تھا، آپ سوتی نہیں تو میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 40 سال گزر گئے، ہر روز اسے کہتے ہیں تیرا کیا نام ہے؟ وہ ہر روز کہتے ہیں میرا نام یہ ہے، میں نے اٹھانا تھا، آپ سوتی نہیں تو میں کیسے اٹھاؤں؟ تیرا کیا نام ہے؟ 40 سال بعد حویلی والوں آج معین الدین بادشاہ نے اسے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ کہنے لگا کیسے پیر ہوئے آپ، 40 سال گزر گئے، روزانہ نام بتاتا ہوں، آپ کو آج تک میرا نام بھی یاد نہیں ہوا؟ معین الدین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں ڈورے آ گئے، وقت کی کیفیت ہو گئی، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں بیلیا تجھے کیا بتاؤں، جب سے اس کے ساتھ آ کے لگ گئی ہے اس کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ تو سمجھ آ رہی کمال کر دیا۔ دیکھو بیٹا میری طرف دیکھو، ایک اور بوٹا ہے دل کی زمین پر، اسے کھیڑنا ہے تاکہ ایمان آ جائے۔ سبحان اللہ، توجہ کرو میں آگے چلوں۔ اسے کہتے ہیں کفر، کفر اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں بولے سارے، کفر۔ دیکھیں میری طرف،
یا تو بندہ مومن ہے یا پھر کافر ہے. ٹھنڈا بول رہے ہو یار، کدھر چلے گئے ہو سارے؟ یا بندہ مومن ہے یا کیا ہے؟ کافر ہے. یا بندہ مومن ہے یا پھر اب کفر کے بوٹے پر اگر تم نے سپرے کرنی ہے تو میں سپرے نکالوں؟ ماشاءاللہ. ٹھنڈا بول رہے ہو یار. کفر کے بوٹے پر اگر سپرے پھیرنی ہے، اب ٹھیک ہے، کفر کے بوٹے پر اگر سپرے پھیرنی ہے تو میں حضور سپرے کھولوں؟ بھئی آپ کو ضرورت ہے تو آپ بولو. بے شک. قیمت دو سارے بندے. آگئی قیمت آپ کی طرف سے. اللہ جی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بیٹا میری طرف دیکھو، ادھر ادھر نہیں دیکھو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. محمد جی آپ کو یاد ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو؟ میں پھر پڑھوں گا، آپ چپ رہ گئے، میں پھر پڑھتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو؟ محمد جی فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. آدم کو سجدہ فرشتوں سے کروایا تھا. آدم کا سجدہ تھا، چونکہ وہ آدم تھے، وہاں فرشتے تھے. میں نے کہا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. محمد جی میں اللہ سجدے میں نہیں آیا کیونکہ وہاں آدم تھا. تیری ذات کی قسم اگر وہاں تو ہوتا تو درود میں فرشتوں کے ساتھ میں بھی شامل ہوتا. ٹھنڈا بولے ہو یار، جسے سمجھ آئیے وہ چپ کے بیٹھا ہوا. نہیں میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. محمد جی آپ کو یاد ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو؟ دیکھیں میں پھر پڑھوں گا، آپ چپ ہے. آدم کا سجدہ ہماری مرضی سے شروع ہوا تھا اور ہماری مرضی پر ختم ہو گیا تھا. آدم کا سجدہ شروع ہوا تھا پھر ختم ہو گیا تھا. آدم کا سجدہ شروع ہوا تھا پھر ختم ہو گیا تھا. جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے اسے آدم کہتے ہیں. جس کا درود شروع ہو ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. محمد جی آپ کو یاد ہے؟ ہاں سبحان اللہ. کیا مول ہے آپ کے پاس جس کی اماں بھی نہیں بنی، جس کا ابا بھی نہیں بنا، وہ آدم کا سجدہ دیکھ رہا ہے، آج کا میلاد نہیں دیکھ رہا ہوگا. محمد جی آپ کو یاد ہے اب جس کا ایمان ہے ہمیں حضور دیکھ رہے ہیں، وہ نبی کو دکھانے کے لیے سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. جی آپ کو یاد ہے، یاد ہے آپ کو، یاد ہے آپ کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. آدم کو سجدہ کرو. آدم کو سجدہ کرو. ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. آدم کو سجدہ کرو. ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کے پسندیدہ خطیب تشریف لے آئے ہیں. اب مجھ نالائق کو اجازت بخشے، میں آپ کو بہت بور کر رہا تھا. سبحان اللہ. نہیں میں نے آپ کو کافی زحمت سماعت دی ہے. نہیں میں کو دو چار ملفوظات اور کو دو چار آیتیں اور پڑھ لوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد ایک بہت بڑے خانوادے کے خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، آپ کے ساتھ میں بھی گفتگو ہوں گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. محمد جی آپ کو یاد ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ کلہم اجمعون. میں سورہ سات پڑھ رہا ہوں. کلہم اجمعون. فرشتوں سارے آ جاؤ. سارے آ جاؤ. سبحان اللہ. فرشتوں سارے آ جاؤ. سارے. بیٹا دیکھیں ادھر دیکھیں توجہ سے دیکھیں، پھر بعد میں بات سن لیں گے. فرشتوں سارے آ جاؤ. سارے. کلہم اجمعون. فرشتے اپنے منصب میں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. جنہیں مصطفیٰ اپنا وزیر کہہ دیں،
سبحان اللہ. ڈیفینیٹلی ان فرشتوں جیسے فرشتے کوئی نہیں. تو اب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے بھی آ جاؤ بڑے بھی آ جاؤ. آدم ہے سارے آ جاؤ, سارے آ جاؤ. یہ آدم ہے یہاں سارے آ جاؤ. لیکن معراج کی رات 70,000 فرشتہ بھیج کر اللہ نے کہا کوئی قریب نہیں جائے گا, صرف استاد ملائکہ آگے بڑھ اور قدموں پہ جا کے سر رکھ تاکہ پتہ چلے آدم نہیں خاتم آرام فرما ہے. نہیں میں نہیں سمجھا سکا. اللہ فرمایا آدم کا سجدہ ہماری مرضی سے شروع ہوا تھا اور ہماری مرضی پر ختم ہو گیا تھا, لیکن معراج کی رات جبرائیل کا سر مصطفیٰ کے قدموں پر میری مرضی سے آیا تھا, اور میں نے کہا تھا اٹھانا نہ جب تک یار کی اپنی آنکھ نہ کھل جائے, تاکہ زمانے کو سمجھ آئے جبرائیل کا سر آیا تو اللہ کی مرضی سے تھا, اٹھا محمد رسول اللہ کی مرضی سے. اچھا بھائی میں بات ختم کروں. سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس, ایک نے نہیں کیا. اللہ جی نے فرمایا کالا, میں سورہ اعراف پڑھ رہا ہوں 7 نمبر سورہ 11 نمبر آیت پہ, کالا ما منع کا اللہ تسجدہ اس امرتو کا, اور جدو میں جو تینوں آرڈر دیتا ہے سجدہ کر, تینوں کس ڈگی ہے؟ کالا ابلیس بولا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, تیلی زمین کی طرف جلائی جائے آگ اوپر کو جاتی ہے. وخلقتہ من طین, تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے, چھت پہ جا کے اوپر کو پھینکو نیچے کو آتی ہے. اس کی فطرت پست ہے, میری فطرت بلند ہے. اچھا بھائی مینوں دسو حضرت آدم مٹی نال نہیں بنے؟ بے شک بے شک. وہی بولے کیوں نہیں بنے نے؟ شیطان آگ نال نہیں بنیا, بنے انہیں سچ بولے. اللہ فرمائے ان علیک لعنتی, لعنت تیرے تھے, لعنت. اللہ جی یہ تو سچ بول رہے ہیں, آپ لعنت ڈال رہے ہیں. اللہ فرمائے ایسے سچے پہ لعنت ہے جو نبی کی عظمت کم کرنے کے لیے سچ بولتا تھا. بھائی بول لو جسے سمجھ آئیے, ایسے سچے پہ لعنت ہے جو نبی کی عظمت کو کم کرتا پھرتا ہے. اچھا اللہ فخرج, دفاع ہو جا, دفاع ہو جا, فخرج دفاع ہو جا. انکا من الصاغرین, تو تو ذلیل ہے. انکا رجیم, تو مردود ہے. ان علیک لعنتی الی یوم الدین, لعنت ہے تجھ پر قیامت تک کے لیے. اور سن جی مالک, وکانا من الکافرین, ایمان سے نکل گیا ہے, کافر ہو گیا ہے. اس نے کہا میں تو تجھے اللہ مانتا ہوں, فرمایا پھر بھی کافر ہو گیا ہے. اس نے کہا میں تو تجھے رب مانتا ہوں, فرمایا پھر بھی کافر ہو گیا ہے. اس نے کہا میں تو تیرا عاشق ہوں, فرمایا پھر بھی کافر ہو گیا ہے. اس نے کہا میں تو تیری عبادت کا قائل ہوں, اللہ نے فرمایا پھر بھی کافر ہو گیا ہے. اس نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لعنتی تجھ سے نبی کی عزت نہیں ہو سکی. ہاں اب سمجھ آئی, کفر کے اوپر سپرے کرنا ہے تو نبی کی عزت کا سپرے کرنا پڑے گا. جس سے سمجھ آئی سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کا, نبی کی عزت کا سپرے کرنا پڑے گا. اگر تم اس ویڈیو کیمرے کو سن کر آدم کی عزت کو ایمان مان گئے, آدم کی عزت کو ایمان مان گئے, آدم کی عزت کو ایمان مان گئے, تو آدم ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کے جس کے پیچھے کھڑا ہو اس محمد کی عزت کیا ہوگی؟ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ سپرے اتنا ضروری ہے, یہ سپرے اتنا ضروری ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں عبادت بھی آ جائے, سبحان اللہ, اگر اس کے مقابلے میں عبادت اللہ کی عبادت آ جائے تو آرڈر یہ ہے سنو, عبادت چھوڑ دینا, عزت کر لینا. سبحان اللہ. آج سمجھ آئی مولا علی کی نماز رہتی تھی, اسے سمجھ آئی وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے. مولا علی کی نماز رہتی تھی, مصطفیٰ کی نیند تھی, اللہ اور نبی دیکھ رہے تھے. اب علی کسے رکھتا ہے, اب علی کسے رکھتا ہے, اب علی کسے رکھتا ہے. نہیں میں آگے چل سکتا, اب علی کے نہیں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں حضور چشتی صاحب قبلہ, مفتی صاحب قبلہ, آدھی رات کا وقت ہے, مدینے کی سونی گلیاں ہیں, دروازہ کھلا ہوا ہے, آمینہ کا لال گزر رہا ہے, بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو سونگی, دروازے کی دہلیز پر قدم رکھا, کوئی مصلی پر تھا, وہی نماز چھوڑ دی, مصطفیٰ کی طرف رخ کیا,
نبی نے اس کو دیکھ کر کہا سن تیرے گھر میں کوئی گوشت رکھا ہے, ہانڈی بھج رہی ہے, بھنا ہوا گوشت ہے کوئی, اس کی خوشبو آ رہی ہے, اور تو نماز میں تھا, نماز چھوڑ دی. لکھنے والا وہ ہے جس کی قبر کا فیض حاصل کر کے علامہ قلندر بنا. علامہ اقبال قلندر بنے. وہ جلال الدین رومی کہتے ہیں ابو بکر نے پلٹ کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو. این قدر مستم کے از, میں بتا رہا ہوں کفر کیسے ختم ہوتا ہے. این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو. از دلے منسوختا دودھ کبابہ ادبرو. این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو. محمد جی جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کے چہرے کے نور کے جلوے یوں میری آنکھوں میں مگن رہتے ہیں کہ مجھے آپ کے نور کا نشہ رہتا ہے. ہاں این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو. از دلے منسوختا, از دلے منسوختا دودھ کبابہ ادبرو. آج جو آپ کو خوشبو آئی ہے وہ کوئی ہانڈی نہیں, میرے سینے میں دل آپ کی محبت میں بنا جا رہا ہے. آج اس کی خوشبو محبوب تک آ گئی ہے. قطرائے خونے جگر, قطرائے خونے جگر, قطرائے خونے جگر, گر من با دریا ریختی. اگر کوئی میرے سینے کو چیرے, دل نکالے چیرے, اس میں سے ایک قطرہ نکال کے سمندر میں پھینک دے. ماہی گریاں ماہی گریاں ماہی گریاں, سینہ بریاں, ماہی ضیابات بھرو. محمد جی سمندر کی مچھلیاں تڑپ جائیں, سمندر کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کر جان دے دے, کیونکہ مچھلیوں کو پانی سے اتنا پیار نہیں جتنا محمد کو ابو بکر کو محمد سے پیار ہے. ہاں اب کہنے لگے, آپ نے فرمایا یہ نماز میں تھے, آپ نے نماز چھوڑی. ابو بکر کہنے لگے ماہ من ماہ من ماہ من ماہ من ماہ من در نیم شب چو بے نقابہ ادبرو. جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں, جس کے سینے میں جتنی حضور کی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبرو. سجدہ کہ باشد روا زی آفتاب ادبرو. آپ ہی نے تو کہا کہ سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے. آپ ہی نے تو کہا کہ سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے. آپ ہی نے کہا سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ. میری تقریر سفل ہو گئی, مجھے میری محنت کا اجر پورا مل چکا ہے. میں نے بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے ہیں. ماہ من در نیم شب چو بے نقابہ ادبرو. سجدہ کہ باشد روا زی آفتاب ادبرو. سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے. محمد جی زمانے کا سورج اس کے سر پہ آ جائے اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا, نبوت کا سراج منیر جہاں چل کے آ جائے, میں سجدے کروں کہ تیری زیارت کروں. جیتے رہو بیٹا, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. نعرہ لگاؤ, نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. یہ ایمان ہے. نعرہ رسالت, یہ ایمان ہے. بے شک بے شک بے شک. نعرہ تحقیق, یہ ایمان ہے. نعرہ حیدری, یہ ایمان ہے. بے شک. اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید, یہ شرارت نہیں عبادت ہے, یہ ایمان ہے. اب آپ کہو تو میں آگے پڑھوں. آپ کہاں تک آئے ہیں؟ نعرہ تکبیر, یہ پڑھ لی ہے. نعرہ رسالت, یہ پڑھ لی ہے.
اب کیا رہتے ہیں؟ نعرہ تحقیق پڑھنے لگا ہوں، نعرہ حیدری نہیں ممبر چھوڑوں گا، پڑھ کے جاؤں گا، اللہ محمد شہریار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ کی قسم پڑھنے لگا ہوں۔ ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آ رہی ہے، سینے کا زور لگا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ کیا سمجھ آئی ہے آپ کو؟ قد افلح المومنون، شک نہیں کرنا، بندے نے ولی ہونا ہے تو ادھر آؤ۔ آئے جسے سمجھ آئی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ شرک ختم ہوتا ہے اللہ کی محبت سے، بے شک، کفر مٹتا ہے محمد کی عزت سے۔ ایک اور بوٹی ہے قبلہ، جب تک دل کی زمین سے وہ بوٹی نہیں اکھیڑی جائے گی تب ایمان نہیں آئے گا۔ تیاری کرو، میرے پاس نسخوں والی کتاب موجود ہے، حکیم کی کتاب میں ساتھ لایا ہوں، نہیں پڑھ سکتا ٹھنڈا بولتے ہو تم لوگ، نہیں مزہ آیا جس کے سینے میں قرآن کا جتنا محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئے، آپ کو انشاءاللہ بڑا جلالی قسم کا خطاب سنائیں گے۔ میں نلائق آدمی، نہ تحت لفظی میرے پاس، نہ کوئی واقعات میرے پاس، نہ کوئی قصے، نہ کہانیاں، میں تو ایک آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہے۔ اب عقلی بوٹی کیا ہے؟ اس عقلی بوٹی کو کہتے ہیں منافقت۔ مفتیان تشریف فرما ہے، نلائق کا سبق سن رہے ہیں، اور اس آستانے کا جو فیضان ہے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے تحت پورے ورلڈ تک جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے سالوں کا بھی سارا ڈیٹا دیکھا ہے اپنا، کہ دنیا سن رہی ہے اس آستانے کا سبق جو ہے، یہ کوئی شغل نہیں ہو رہا، ہم بہت عجیب مرحلے پر آ گئے ہیں۔ منافقت بیٹا، منافقت، یہ منافقت لکھنا ہے نفق سے۔ نفق کہتے ہیں عربی میں لومڑی کے گھر کو۔ دنیا کا ہر جانور گھر بناتا ہے تو اس کا ایک دروازہ ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر سے جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جسے لومڑی کہتے ہیں، اس کے گھر کے دو دروازے ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے۔ اسے کاروائی ادھر سے پڑے تو ادھر کو بھاگتی ہے، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کمال کا۔ اسے کاروائی ادھر سے پڑے تو ادھر کو بھاگتی ہے۔ کاروائیوں پر جو پالٹی بدلے اسے منافق کہتے ہیں۔ آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، نہیں مزہ آیا یار، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو۔ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو۔ مولانا قاری شباب حافظ شباب صاحب جسے کاروائیوں پر پالٹی بدلے اسے منافق کہتے ہیں۔ اللہ جی کون سا سپرے پھرے گا، کون سا سپرے؟ اچھا بھائی میری بات سنو، کوئی بندہ ہے مجھے بتا سکتا ہے کہ مجھے کتنی دیر ہوگی یہ خطاب کرتے ہوئے؟ آپ کے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے؟ 1 گھنٹہ 2 منٹ ہو گئے۔ میں نے اب تک کیا پڑھا؟ قرآن پاک سے میں باہر نکلا نہیں نکلا۔ ابھی ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ نہیں آپ نہیں سننا چاہتے، سمجھ آگے نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ میں فرمان رسالت تلاوت کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ سیاستہ میں سے پڑھوں گا، سبحان اللہ۔ ترمذی میں سے پڑھوں گا، سبحان اللہ۔ باب مناقب میں سے پڑھوں گا، کتاب المناقب میں سے پڑھوں گا۔ آپ چپ ہیں، میں گھر جا کے پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا ایسے یار، مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ اور سنو کیمرے والوں سنو، اگر کسی مائی کے لال میں جرت ہو، نہیں حدیث ضعیف ہے اس میں یہ راوی نہیں تھا، میں اسی حدیث کو قرآن سے پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے ہاتھ باندھ کر پوچھا، یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نہیں پڑھ سکتا، چپ بیٹھے ہو۔ یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ۔ مولانا چپ بیٹھ کے کیا فائدہ ہوگا؟ جس کے سینے میں جتنا زور ہے اتنے اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی ہے۔ یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک نے مولا علی کا چہرہ دیکھا، یا علی لا یحبک الا مومن، تیری محبت کا نام ایمان ہے اور تیرے دوست کا نام منافقت ہے۔ علی کیوں؟ علی کیوں؟ کیوں علی؟ کیوں علی کیوں؟ اس لیے کہ علی وہ ہے ایک وقت میں 3 عہدوں پر فائز ہے۔
سبحان اللہ. ایک وقت میں 3 عہدوں کی نمائندگی علی سے ہوئی. پہلا عہدہ خون رسول، سبحان اللہ. دوسرا عہدہ صحابی رسول. سبحان اللہ. آئے بولو جسے سمجھ نہیں یار، نہیں آگے چل سکتا. دوسرا عہدہ صحابی رسول، تیسرا عہدہ ولیوں کا امام. اب سمجھ آئی کہ منافقت کیسے ختم ہوتی ہے. جس دل میں صحابہ کی محبت نہ ہو وہ بھی منافق ہے، جس دل میں آل نبی کا پیار نہ ہو وہ بھی منافق ہے، جس دل میں فرید کی محبت نہ ہو وہ بھی منافق ہے. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. ہاں اب کوئی کہے نہیں یہ حدیث میں نہیں مانتا تو میں قرآن پڑھتا ہوں نا، تم کہو تو میں پڑھوں. اگر تم کہو نہیں آل نبی خون نبی تو اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، لعنت ہے تیرے اوپر ابو لہب، بے شک تو خون محمد کیوں نہیں ہے. ہاں اس لیے کہ یہ خون نبی تو ہے پر صحابی نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس گھر سے مودت کرو اس لیے کہ میری آل بھی ہے صحابہ بھی ہے. جسے سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. اب سمجھ آئیے اگر ہم کہیں نعرہ تکبیر، اللہ کی قسم یہ ایمان ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار، نہیں مزہ آیا. میں پھر کہہ رہا ہوں نعرہ تکبیر یہ ایمان ہے، نعرہ تکبیر یہ ایمان ہے، نعرہ رسالت یہ ایمان ہے، نعرہ تحقیق نہیں لکھا ہے، یہ لکھا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. محمد تیرا ہر صحابی حق ہے، تیرا ہر صحابی حق ہے، تیرا ہر صحابی حق ہے، تیرا ابو بکر حق ہے، تیرا عمر حق ہے. نعرہ تحقیق یہ ایمان ہے، نعرہ حیدری یہ ایمان ہے. اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ فرمایا قرآن شفا دے گا. اللہ کا عاشق ہو جائے، نبی کی عزت کرے، صحابہ کا خادم ہو جائے، آل نبی کا نوکر ہو جائے اور فرید کرے، قرآن شفا دے گا. سبحان اللہ. اس کی کنڈ نہیں، بس ختم ہو گئی گفتگو. مجھے جانے دیں، میں زندہ رہا تو پھر آپ سے بات ہوگی. میں نے ایک آیت کو پڑھا قد افلح المؤمنون. مولانا مجھے ترجمہ کرنے دینا، اس آیت کا ترجمہ کرنے دینا. سبحان اللہ. شک نہ کرنا، شک نہ کرنا. دیکھیں کیمرے چل رہے ہیں، ترجمہ دور تک جائے گا. شک نہ کرنا. تم شک کر رہے ہو؟ جسے شک نہیں اونچی سبحان اللہ کو. شک نہ کرنا. جس دل کی زمین پر اللہ کا عشق ہو، مصطفیٰ کی عزت ہو، صحابہ کی نوکری ہو، آل نبی کا حبدار ہو، غوث کی یارویں پکاتا ہو، فرید کی شکر کھاتا ہو، اسے خیر ہی خیر ہے. وہ بندہ دکھاؤ جس کے پاس یہ پانچوں ہوں. سبحان اللہ. اللہ بھی ہو، رسول بھی ہو، آل نبی بھی ہوں، اصحاب نبی بھی ہوں، ولی بھی ہوں، یہ پانچوں ہوں جس کے پاس، وہ بندہ دکھاؤ. اگر نہیں ہے کوئی سنیوں کے علاوہ، جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا. اگر سنیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا قرآن ہدایت سنیوں کو دیتا ہے، قرآن شفا سنیوں کو دیتا ہے.